کیا غیر مقلد کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیا غیر مقلدین کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ عامر صاحب دہلی سے پوچھتے ہیں۔ بھئی جو مسلک اہل حدیث کے لوگ ہیں، چونکہ عقائد میں جو ان میں معتدل ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، تو غلوف تو آپ کو پتہ ہے ہر جگہ ہے، وہاں بھی ہے، بعض لوگ ہمارے ہاں بھی یعنی غالی ہوتے ہیں جو اعتدال سے تجاوز کرتے ہیں، تو ان سے ہمارا اختلاف تو ہے ایک تقلید کے موضوع پر۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس زمانے میں چاروں مذاہب میں سے ایک کو فالو کرنا چاہیے، ورنہ امت جو ہے نا وہ قرآن و سنت کے نام پہ بکھر جائے گی۔ لیبل قرآن و سنت کا استعمال ہوگا، ہر آدمی اپنی تحقیق لا رہا ہوگا، کیسے آپ لوگوں کو وہ کرے۔ خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے جس پر میں بہت ڈیٹیل میں باتیں کئی بار کر چکا ہوں، علماء کرتے رہتے ہیں، لیکن اس اختلاف کے باوجود کیونکہ بنیادی طور پر تو سب قرآن و حدیث ہی کو حجت مانتے ہیں، تو اس لیے ہماری رائے یہی ہے، جو ہمارے اکابر کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ اہل حدیث اگر وہ معتدل ہو، اسلاف کو علماء کو برا بلا نہ کہتے ہوں، تو وہ بھی اہل سنت میں داخل ہیں، لہذا ان کے پیچھے بھی نماز ہو جائے گی بلا کراہت۔ البتہ بعض مسائل ایسے ہیں اہل حدیث حضرات کے جو اجماعی امت کے خلاف ہیں، تو اس میں اہل حدیث ہو یا دیوبندی ہو، بریلوی ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، جب وہ ان مسائل کی رعایت نہیں کرے گا تو اس کے پیچھے نماز بھی جائز نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی نماز ہو ہی نہیں رہی ہے، کیونکہ اجماعی امت سے بہرحال آپ شذوذ نہیں کر سکتے۔ تو انہی میں ایک مسئلہ ہے عام موضوع پر مسح کرنا۔ ہمارے اہل حدیث حضرات بعض دفعہ یہ کرتے ہیں کہ جو عام ساکس پہنے ہوئے ہوتے ہیں اس پر مسح کر کے آ جاتے ہیں۔ یہ چاروں ائمہ کے خلاف ہے، نہ امام احمد بن حنبل کا اس پہ فتویٰ ہے، نہ امام شافعی کا، نہ امام مالک کا، نہ امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالیٰ کا۔ ان چاروں ائمہ کا فتویٰ اس کے خلاف ہے، اور یہ چاروں قرآن و سنت ہی کے روشنی میں ان کا فتویٰ ہے کہ ایسے موضوع پر مسح نہیں ہوگا۔ اس بارے میں جو حدیث پیش کی جاتی ہے جورب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوربین پر مسح کیا ہے، تو جورب عربی میں خفین کو بھی جورب کہا جاتا تھا، تو اس سے یہ والے جورب تو یہ تو صحابہ کے دور میں تھے ہی نہیں، تو اس پر مسح کا جواز کہاں سے نکال لیا ہے؟ تو اب میں بہرحال دلائل کا تو ایک الگ بحث ہے، یہ تو بہت بعد میں فتویٰ ہے۔ سب سے پہلے اس پر 7ویں صدی ہجری میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا تھا کہ ہر مسح جائز ہے، تو امت نے اس فتوے کو ریجیکٹ کر دیا تھا، نہیں مانا تھا۔ اس کے بعد پھر ہمارے جو سعودی عرب میں بعض سلفی حضرات ہیں ان کی طرف سے یہ فتویٰ آیا، تو چونکہ وہ حکومتی سطح پہ بڑی اونچی پوسٹوں پر تھے تو ان کا فتویٰ دنیا میں پھیل گیا، لیکن بڑے بڑے محدثین کا یہ فتویٰ نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل تو امام بخاری کے استاذ ہیں، وہ تو حدیثوں کو ہم آج کے لوگوں سے کروڑا گنا زیادہ سمجھتے تھے، انہوں نے اس کے جواز کا قول نہیں کیا۔ تو آپ خود سوچیں، اتنے بڑے بڑے ائمہ ایک طرف، اور ٹھیک ہے یہ سعودیہ کے علماء ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن پوری امت کے مقابلے میں 2-4 عالم کی رائے کو، اس میں چند علماء ہی ہیں جو اس رائے کا فتویٰ دیا۔ انہوں نے ایک علامہ ناصر البانی رحمہ اللہ تھے، ایک شیخ بن باز تھے، ایک شیخ صالح العثیمین تھے، یہ 2-4 اور حضرات ہوں گے جو یعنی ان علماء کی بات کر رہا ہوں جو بڑے مؤثر اور جو مضبوط علم بھی رکھتے تھے، تو ان میں سے چند ہی ہیں، باقی لاکھوں علماء ایک طرف ہیں جو اس کو جائز نہیں سمجھتے۔ اور قرآن مجید نے ویسے بھی پاؤں کے دھونے کا حکم دیا ہے، تو قرآن مجید کی صاف آیت ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، تو ارجلا کا عطف صاف طور پر وجوہکم پر عطف ہو رہا ہے، یعنی اس کے بھی دھونے کا حکم ہے۔ تو قرآن کے حکم سے آپ روگردانی نہیں کر سکتے جب تک کہ کوئی مضبوط دلیل نہ ہو۔ تو مضبوط دلیل خفین کے بارے میں تو ہے، جو چمڑے کے موزے یا اس جیسے موزے، ان کے بارے میں تو ہے۔ یہ جو ہم عام موزے جو عام صبح و شام پہنتے ہیں، ان کے بارے میں مضبوط روایت ہمارے پاس موجود نہیں ہے جو بالکل سند کے لحاظ سے بہت مضبوط ہو یا واضح الدلالہ ہو۔ بعض روایتیں سند کے لحاظ سے صحیح ہیں لیکن مفہوم کے لحاظ سے بالکل واضح نہیں ہیں، ان کے دونوں مفہوم نکلتے ہیں۔ تو آپ قرآن کے حکم کو، جس میں پاؤں دھونے کا حکم ہے، ایک ایسی کمزور بات پر کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اسی بیس پر چاروں ائمہ نے اس حدیث کے جانتے ہوئے، جس میں جورب پر مسح کا حکم ہے، جانتے ہوئے بھی اس کی اجازت نہیں دی۔ اس لیے نماز کا مسئلہ بہت احتیاط پر مبنی ہے۔ اس لیے اگر کسی کے بارے میں آپ کو پہلے سے پتہ ہے، چاہے کوئی بھی ہو، اس نے عام موضوع پر مسح کر کے نماز پڑھائی ہے، تو آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں اس سے امت میں اختلاف پیدا ہوگا، ایک اس کے پیچھے نماز پڑھو، اس کے پیچھے نہیں پڑھو۔ تو یاد رکھیں اس اختلاف کا ذمہ دار وہ ہے جو عام موضوع پر مسح کر کے اپنی رائے ساری دنیا کے لوگوں پر مسلط کر رہا ہے، وہ اختلاف کا ذمہ دار ہے۔ اس کو کہا جائے گا کہ بھئی آپ یہ موزے اتار کے پاؤں دھونے میں کیا جا رہا ہے آپ کا، اور اگر آپ نے مسح ہی کرنا ہے تو ایسا موزہ پہن لو جو سب مانتے ہیں کہ اس پہ مسح ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جو علماء کہتے ہیں، شیخ بن باز یا ناصر البانی رحمہ اللہ جیسے علماء جو عام موضوع پر مسح کی اجازت بھی دیتے ہیں، تو وہ بھی اجازت دے رہے ہیں، کوئی واجب تو نہیں کہہ رہے نا کہ وہ موزے پر پہن کے آپ لازمی مسح کریں۔ تو آپ امت کو جوڑنے کے لیے، تاکہ سب کی نمازیں آپ کے پیچھے درست ہو جائیں، سب کو اطمینان ہو جائے،
امت میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے آپ اس کا التزام کر لیں کہ بھائی جو جمہور کا مذہب ہے، جو چاروں ائمہ کا مذہب ہے، اسی کے مطابق میں موضوع پہ مسح کروں گا، اور ایسی چیز جس میں میری ذاتی رائے ہے، عوام کی رائے نہیں ہے یا جمہور علماء کی رائے نہیں ہے، میں لوگوں کو اس کا مکلف نہیں بناؤں گا، پابند نہیں بناؤں گا۔ تو ائمہ حضرات چاہے وہ اہل حدیث علماء ہوں یا سلفی علماء ہوں یا کسی بھی مسلک سے ان کا تعلق ہو، ان سے بھی ہماری گزارش ہے کہ اگرچہ آپ کی رائے یہ ہے کہ عام موضوع پہ مسح ہو جاتا ہے تو یہ، لیکن جمہور کی رائے نہیں ہے بہرحال یہ۔ تو آپ عام لوگوں کو کنفیوژن میں ڈالنے کے لیے، یا مسجد میں 2 جماعتیں ہوں یا کچھ لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں کچھ نہیں پڑھیں، اس ٹینشن سے بچنے کے لیے، امت کو جوڑنے کے لیے بہتر نہیں ہے کہ آپ اپنی ذات کی حد تک تو اس پر عمل کر لیں اگر آپ سمجھتے ہیں، لیکن جب آپ نماز پڑھائیں تو کم از کم اس بات کا اہتمام کر لیں کہ امت میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے آپ عام موضوع پہ مسح نہ کریں، آپ چمڑوں کے موضوع پہ کر لیں، یا ان موضوع پہ جن پر چاروں ائمہ کا اتفاق ہو، یا کم از کم چاروں میں سے کسی ایک کی رائے تو ہو نا وہ۔ تو قرآن و سنت کی ایسی تشریح کرنا، جو ٹھیک ہے آپ جیسی تشریح کریں لیکن اس تشریح کو مسلط تو نہیں کیا جا سکتا نا دوسروں کے اوپر۔ تو جوڑ پیدا کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اہتمام کیا کہ بیت اللہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ بیت اللہ کی جو 4 دیواری ہے اس کو ابراہیم علیہ السلام نے جہاں سے تعمیر کی تھی وہاں سے کروں، لیکن آپ کو ڈر ہوا کہ لوگوں میں اختلاف پیدا ہوگا تو آپ نے اسی حال پہ چھوڑ دیا کہ بھئی جیسا ہے ویسا ہی رہنے دو۔ تو جو مسائل صدیوں سے جیسے چلے آ رہے ہیں، اجماع امت ہماری رائے کے مطابق تو بہرحال اس پر اجماع ہو چکا ہے، ہو سکتا ہے آپ اس سے اختلاف کریں لیکن جمہور تو بہرحال اس پہ جمع ہو گئے ہیں۔ تو اب ان میں چھیڑ چھاڑ کرنا، عوام کو کنفیوز کرنا، اس سے امت میں ایک دراڑ پیدا ہوتی ہے، اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم تو یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ چونکہ ہماری رائے، ہمیں تو اس پر اطمینان ہے، تو عام موضوع پر مسح اگر کوئی شخص کر کے نماز پڑھاتا ہے، آپ کو پہلے سے پتہ ہو، تو آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ بہرحال قرآن نے پاؤں دھونے کا حکم دیا، اور احادیث میں خفین کا تذکرہ ملتا ہے۔ جو جورب والی روایت ہے اس میں دونوں قسم کے احتمالات ہیں کہ اس سے خف مراد ہے یا عام موزے مراد ہیں، اور عام موزے مراد نہ ہونے کی مضبوط دلیل یہ کہ یہ تھے ہی نہیں صحابہ کے دور میں، اس میں تو پانی ویسے ہی چلا جاتا ہے، آپ تو موزے پہن کے پاؤں دھو سکتے ہو اس میں بڑے آرام سے۔ تو اس لیے اگر کسی نے اپنی رائے پر عمل کرنا بھی ہے تو اپنی ذات کی حد تک وہ کرے۔ امام کو چاہیے بہرحال وہ اس طریقے سے نماز پڑھائے کہ دوسروں کا بھی یہ نظریہ ہو کہ ہماری نماز بھی ان کے پیچھے ٹھیک ہو رہی ہے۔ اور میں نے آخر میں اس بات کو میں دوبارہ دہراؤں گا کہ جو علماء عام موضوع پہ مسح کو جائز سمجھتے ہیں وہ بھی جائز سمجھتے ہیں، ثواب بہرحال وہ بھی نہیں سمجھتے، یا واجب وہ بھی نہیں سمجھتے۔ تو اس لیے امت میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے اگر آپ جمہور کے قول پر چلیں تو یہ بہرحال زیادہ بہتر ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک میرا بیان گیا تھا کہ جو اہل حدیث ہیں، سلفی لوگ ہیں، جو ان مذاہب میں سے کسی ایک کو فالو نہیں کرتے، ان میں خوبی ہے، بدعتی نہیں ہوتے وہ، اور ان مذاہب کو جو فالو کرتے ہیں ان میں ایک خامی ہے، ان میں اکثر کیا ہوتے ہیں؟ بدعتی۔ تو بہت سے علماء نے میرے خلاف بہت بولا کہ یہ دیکھو اہل حدیثوں کی تعریف کر رہا ہے۔ بھائی آپ اپنے اندر ایک خامی کو دور کر لو، بدعتیں چھوڑ دو، کیونکہ بدعت کرتے بھی ہیں اور وہ بدعت پھر ابو حنیفہ کے کھاتے میں بھی ڈالتے ہیں رحمہ اللہ۔ شافی لوگ بدعت کرتے ہیں اور وہ بدعت کس کے کھاتے میں ڈالتے ہیں؟ بولو، امام شافی کے کھاتے میں۔ حنبلی لوگ بدعتیں کرتے ہیں اور وہ بدعت کس کے کھاتے میں ڈالتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل کے کھاتے میں۔ مالکی لوگ بدعت کرتے ہیں اور کس کے کھاتے میں ڈالتے ہیں؟ امام مالک کے۔ میں تو دنیا میں گیا ہوں، ترکی میں ایسی ایسی بدعتیں دیکھی ہیں، الامان والحفیظ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے یہ کیا ہے، کہتے ہیں ہم حنفی ہیں۔ ابے بھائی حنفی ہو تو امام حنیفہ نے کب ان بدعتوں کا کہا ہے؟ امام حنیفہ تو وہی بات کریں گے نا جو قرآن و سنت کی ہوگی بات۔ تو 2 چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، جو چیز قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے اس کو فالو بولو نہیں کرنا، اور عقیدے میں کیا اختیار کرنا ہے؟ توحید۔